70 صحابہ نو زخم لگے ہوئے سن میدان احد وچ تے 70 شہید بھی انہاں دفن کیتے. میرے آقا خود بھی زخمی سن اور آپ دے دندان مبارک کو نقصان بھی ہویا. امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کٹے گئے, عبداللہ بن جاش تے نک کان کٹے گئے, انس بن نضر دا کیما ہویا. حقیقت جویں کیما ہوندا آپ دا کیما ہو گیا انس بن نضر دا. صحابہ سارے تقریباً زخمی ہو گئے. سویرے پتہ چلیا جی او پھر واپس آ رہے ہیں مشرکین مکہ. تو میرے آقا نے صحابہ نو اجے تو انہاں پٹیاں نہیں سن بدیاں, زخم جاری سن. زخم یہ نہیں جڑا تانوں مینوں جاندے ٹھڈا لگ جائے, کیوں جی ناخن کٹ دیں جناب, وہ ناخن تھوڑا جہا زیادہ کٹ بھی کیا اتنے پٹی وڑی ہو, کیا ہوا وہ ناخن تھوڑا سا زیادہ کٹ گیا. یہ جیاں پٹیاں صحابہ نہیں سن وڑی ہوئیاں, کیوں جی ہاں صحابہ تے پٹیاں ایسا نہیں کوئی نہیں وڑنیاں کی سن. ہاں جی تہ بند تے صحابہ بدے ہوئے سن. حضرت مصعب بن عمیر نو کفن بھی نہ ملیا تے او صحابہ جنگ یمامہ وچ کہندے کپڑے بھی مک گئے سن, اور دوائیاں یا سپیرٹ یا باقی چیزیں تے ہور انا جنگ یمامہ وچ صحابہ کہندے پرانے کپڑے بھی مک گئے سن. جلا جلا کے صحابہ دے زخماں تے جڑی راکھ اسی بھردے سی نا وہ کپڑے بھی پرانے مک گئے سن تے کپڑے بھی کوئی نہیں سن. حضرت مصعب بن عمیر جی تہ بند بن کے گئے, قمیض کوئی نہیں سی, صرف تہ بند بدے ہوئے سی حضور دے اگے چلے جھنڈا پکڑ کے. ہاں جی اے گل ہے جڑی کرن والی. سارے رات زخماں نال صحابہ چورو چور رہے, خون بہندے رہے. اور ظاہر 70 جتھے صحابہ بڑے بڑے شہید ہو جان, امیر حمزہ بھی شہید ہو جان, اور جب خواتین جو ہے وہ رو رہی تھی مدینہ پاک میں, تو میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ امیر حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں. یعنی یہ صورتحال تھی, اور صبح پھر پتہ چلا کہ وہ واپس آ رہے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا چلیے جی دوبارہ وہ لشکر 3000 کا واپس آ رہا ہے. تو زخمی حالت کے اندر صحابہ کہ جی چلیے. میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں. ہاں جی او دے سب تو بڑا مسلمانوں دا نقصان ہویا. بعد پھر یمامہ وچ ہویا بڑا نقصان, اور جناب خندق وچ بھی کوئی نقصان اتنا زیادہ نہیں ہویا. سب تو بڑا نقصان میدان احد وچ ہویا. اس کے بعد پھر رب نے بڑا امتحان لیا. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم. بس یہ ہے صحابہ کا اسوہ حسنہ. جب ان کو کہا گیا کہ ڈرو, پہلے تو 70 بندے شہید ہو گئے, سارے تسی زخمی ہو, اوتے پھر آ رہے ہن کوئی صلح دی صورت کرو یا انہاں کو معذرت کرو کہ آئندہ اسی مشرکین مکہ نہ نہیں لڑنا, ڈر جاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ. تو قرآن کہتا فزادہم ایمانا. جب ان کو یہ دھمکی دی گئی نا کہ بھائی ڈرو ان سے, تو ان کی دھمکی کی وجہ سے صحابہ کے ایمان کے اندر اور مزید اضافہ ہو گیا. تو حالات کے مطابق, حالات تو بڑے بڑے مشکلات ہیں, کیوں جی اس سے بڑا کوئی مشکل حالت ہے, اس کو بڑا کوئی مشکل حالت کوئی نہیں ہے کہ مشکیزے میں پانی بھی ختم ہو جائے. اور محمد بن مسلمہ وہ مشکیزہ, پھر حضور نے ان کو دعا دی تھی اس وجہ سے. حضور صحابہ نے کہا حضور پانی مانگ رہے, جن کی انگلی مبارک سے پانی جاری ہو جائے اور جن کے غلاموں کے گھوڑے کے پاؤں سے پانی جاری ہو جائے. عقبہ بن نافع افریقہ کے جنگلوں میں پانی ختم ہوا تو کہا کہ جی پانی تو ختم ہو گیا, اب تو پورا لشکر ہلاک ہو جائے گا. پانی کا آپ نے فرمایا ٹھہرو. آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے, اور نفل پڑھنے کے بعد آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ تیرے حبیب کے یہ غلام آج افریقہ کے تا حد نگاہ جنگل کے اندر آج آ بیٹھے ہیں تیرے دین کی سربلندی کے لیے. پانی ختم ہو گیا, پانی کی بوند بھی نہیں ہے. یہ ہزاروں کا لشکر ہے, ہزاروں جانور ہیں, گھوڑے ہیں, اونٹ ہیں, خچر ہیں ہمارے پاس. یا اللہ انہوں نے بھی ابھی پانی پینا ہے, یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے پانی دے دے. حضرت عقبہ بن نافع کہتے ہیں کہ میں نے ابھی چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے تھے, دعا مکمل کرنے کے بعد تو ساتھ آپ کا گھوڑا بندھا ہوا تھا, اس نے ایسے زمین پر پاؤں مارا تو آپ کے گھوڑے کے پاؤں سے چشمہ ابل کر باہر آ گیا. یہ کیوں جی جن کے غلام کے گھوڑے کے پاؤں سے چشمہ جاری ہو جائے, یہ ہمارے لیے تھا. ہاں یہ ہمارے لیے تھا. ہاں جی حضرت محمد بن مسلمہ پھر دوڑے تو ایک مشکیزے سے چند گھونٹ پانی یا چند قطرے آپ کہہ لیں, انہوں نے کبھی حضور کا اسوہ حسنہ اس نیت سے پڑھا بھی, زندگی میں کبھی کتاب کھول کی بھی نہیں دیکھی کہ ساڑھے آقا و مولا لیست لہو راحتن, جو امام حسن کہتے ہیں میرے نانا جان نے ساری زندگی سکون نہیں پایا, حضور نے ساری زندگی سکون نہیں پایا. کیوں جی جس قوم نے کھول کے کبھی کسی سننا بھی گوارا نہ کیا ہو
کیوں جی؟ جب بھی بات چھوڑو اسلام پر کون چل سکتا ہے، وہ چھوڑو اسلام کیسے لائیں گے؟ میں نے کہا اسلام کیسے لائیں گے؟ ایسے لائیں گے جیسے صحابہ لائے، کیوں جی؟ ایسے لائیں گے جیسے تابعین لائے، ایسے لائیں گے جیسے تبع تابعین لائے، ایسے لائے جیسے عمر بن عبدالعزیز لائے، ایسے لائیں گے جیسے التمش لایا، ایسے لائیں گے سلطان اورنگزیب عالمگیر لایا۔ یہ کیا بات ہوئی نہیں لا سکتے؟ تو مسلمانوں کا بچہ ہے یا کسی اور کی تو تقلید کرتا ہے؟ جب مسلمانوں کا بچہ ہے تو مسلمانوں کی تاریخ پڑھ۔ جڑا حضور دی خاطر ایک ہتھکڑی نہیں لوا سکیا انہیں بدر وچ حضور نہ جانا سی گل ہے۔ اس واسطے جڑا بندہ 2 بجے جی وہ پھر ہن مولوی صاحب لیٹ ہو گئے، مولوی صاحب کیڑا کوئی بھائی ولیمے تے آئے سن، مولوی صاحب تقریر ہی کر دے کیوں جی؟ یا تو میں ولیمے تو آیا ہوں پھر تو تسی کہہ سکتے ہو جی غلط ہے۔ لطف سجن دم بدم کار سجن 10 بجے بھی واہ تے 2 بجے بھی واہ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ قد آذروا علی الاعداء فی لفح الحروب بأيديهم صوارم مرهفات كل مجرب حاصل قعوب۔ پھر اسی کیتا کیو تھے فغادرنا با جہل سریا وعتبت قد ترکنا بالجبوب۔ اور میں اسی ابو جہل نو تھے لمحہ بعد دیتا تھے عتبہ نو ہی لمحہ بعد۔ پھر جدو نبی علیہ السلام انہوں اندھے کنویں میں سٹیا تو پھر گل کی ہوئی ینادیہم رسول اللہ لما قذفناہم کباکب فی القلیب الم تجدوا حدیثی کان حقا وامر اللہ یاخذ بالقلوب۔ اور میں آج پتہ لگیا نہیں میں نبی برحق سی، اللہ دا جڑا حکم ہے تے کارے تے دلنوں بھی جا کے نپ لیندا۔ تے حضرت حسان پھر اگے کی فرماندے فما نتقوا ولو نتقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصیب۔ حضرت حسان فرماندے بول نہیں سن سکدے، جی بول دے تو پھر کہہ دینا سی جی تسی سچ فرمایا سی۔ لقد جمع الاحزاب حول، مولی خادم ہتھکڑیاں ضرور لوائیاں، جیل ضرور گیا، پرچے کھٹے، لیکن اجے زخم کوئی نہیں ہویا۔ لقد ہن حضرت خبیب بن عدی پھانسی دے تختے ہوتے انہاں بن کے پھندے ہوتے بن کے پھر آپ نے ترانہ پڑھیا۔ آج کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، میں کدھر بھی نہیں پڑھیا امن کا درس دیتا، اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔ اسلام ہے جڑا میں بیان کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد بن الولید الى رستم و مہران و ملأ فارس والسلام علی من اتبع الہدى اما بعد فإنا ندعوکم الى الاسلام فإن ابیتم وآتوا الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون فإن ابیتم انما انا قوما يحبون القتل كما يحب الاعاجم الخمر۔ یہ اسلام کیوں جی؟ اے خطے اے اسلام اسلام جی تو نصارہ کے سامنے سر جھکا دیتا۔ ہن اسلام جڑا بیان ہو رہا نا یہ بیان ہو رہا کہ برما دیاں بچیاں چیخن کیا ہے جی محمد بن قاسم کوئی کہ نہیں 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 بچیوں جلی ہوئی ہو، محمد بن قاسم نہیں، اسلام امن کا درس ہے۔ مقبوضہ کشمیر دیاں بچیاں چیخن جی ہے کوئی غزنوی گھوڑے لے آنے والا، انہوں نے کہا نہیں 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 ہن تو اسلام امن کا درس ہے۔ پاکستان وچ کبھی جی اسلام تو کوئی نہ لینے والا ہے، محمد شہاب الدین محمد غوری حافظ قرآن کوئی آ سکتا دوبارہ، کہنے لگے نہیں نہیں ہن تو جنہوں نے کلو واللہ نہیں آنی انہیں اقتدار وچ آنا، ہن حافظ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ شام دیاں بچیاں چیخن اے جی صلاح الدین ایوبی جڑا حج عمرے چھوڑ کے بیت المقدس نو آزاد کراوے، انہوں نے نہیں نہیں اسلام تو اب امن کا درس ہے، اے بیان کرو۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پکارے 14واں سال بیٹھی جیل پکارے جی ہے کوئی غزنوی دے گھوڑے روزانہ کان لاندی محمد بن قاسم آ رہے انہیں جیل وچ میں کڈڑ، انہوں نے کہا جلی ہوئی ہن محمد بن قاسم کتھوں آ ہن تو اسلام امن کا درس ہے۔ اسلام ہوے جڑا میں بیان کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ فرمایا یہ خالد بن ولید کا خط ہے رستم مہران اور فارس کے تمام بدماشوں کے نام کی خط ہے، ہم امن والے ہیں۔ فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو دیتے ہوئے جنہیں حضور کا کلمہ پڑھے۔ اما بعد فإنا ندعوکم الی الاسلام، ہم تمہیں کہتے ہیں حضور کا کلمہ پڑھو۔ کہیں جی اسلام تو کسی کو کہتے ہی کچھ نہیں ہے،
میں کہا اسلام تو چھوڑتا ہی نہیں ہے کسی. حضور جو آ گئے بات ختم ہو گئی. میں دوسری حدیث پڑھ لگا. عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماح الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبی. اے حضور دی شان, اے حضور دی شان. حضور نے خود اپنی شانہ بیان فرمائی. اے پنڈ دا کی نام ہے تواڈے؟ تارا گڑھ. اس واسطے تارا گڑھ والے سٹیج تے بیٹھ کے مولی خادم ادی راتی آوے یہ شرک تو نہیں نہ ہو سکتا. حضور نے خود فرمایا میرا نام رب نے محمد رکھا, میں احمد بھی ہوں, اور فرمایا مجھے اللہ نے ماہی بنا کر بھیجا, میرے ذریعے اللہ کفر کو ختم کر دے کہ کفر نہ جفے پانے مسلمان. حضور نے فرمایا ختم کر دیں. فرمایا میں حاشر ہوں, میرے قدموں پر ساری دنیا کو اٹھایا جائے گا. فرمایا میں عاقب ہوں, عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. کیوں جی؟ اپنے سٹیجاں ہوتے وزیراں نو بلا کے ختم نبوت دی کانفرنس کرنی ہو رہے, اتنا تو پوچھ لیندے کہ وہ تیرے لیڈراں نے مرزائیاں نو بینڈ برا کیا دس ہوئے پیر میر علی شاہ تیرا کی لگا. اساں کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا. ایک گل یاد رکھے ہر بندہ, عزت اگر کوئی کرانا چاہتا تو صرف ایک کوئی بات ہے, انہیں جانا انہیں مانا, بس. ہاں ایک کو طریقہ عزت کرانا دا. بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا, بس. ایسے کوثر دیازی گل بڑی چنگی کر گیا, کہنے لگا بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا, جو ان سے بے تعلق ہمارا ہو نہیں سکتا. گل مک گئی. دو دل تو رب سینے وچ رکھے کوئی نہیں, ایک سیاسیاں دی محبت ہے, دوسری مذہبیاں دی محبت, ایک کونے وچ رسول اللہ دی بھی محبت ہوے, انج تو رکھیا کوئی نہیں رب. گل تو ایک ہی ہے کہ انہیں جانا انہیں بس. بس میرے آقا خود اپنی شانہ بیان فرمائی ہے, مولویاں تے تو نہیں نہ چھڑے. دوسری حدیث ہے حضرت حذیفہ بن یمان فرمانے لکی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طرق بعد المدینہ قال انا محمد وانا احمد وانا نبی الرحمہ و نبی التوبہ وانا المکفی وانا الحاشر و نبی الملاحم. یہ حضور اپنی شانہ خود بیان فرمایا. فرمایا مجھے اللہ نے نبی ملاحم بنا کر, جنگا والا نبی, امن والا نبی کہ جنگا والا نبی. کیوں جی؟ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب. اقبال کہندا ہے نا غلامہ دا مسلک ہے کہ کتاب ناقص ہے, یہود و نصارہ دے سامنے جھکڑ کیوں نہیں دیندا. اے تے ایک بھی ہوے تے سمندر میں چھال مار دیندا. ہاں اے تے پھانسی, ہن ذرا پھانسی دے پھندے ہوتے پھر ترانہ پڑھے حضرت خبیب بن عدی نے, وہ بھی سنو. اسلام تا اتنا ڈاڈا ہے تے پھندے ہوتے بھی ترانہ پڑھوا دیندا. ہاں جی, مولانا کفایت علی کافی تو پھندا ویکھ کے نعت لکھی نا, اجے پھندے تے نہیں سن پہنچے تے خبیب بن عدی دا جسم کٹیا جا رہے سی, آپ اس ویلے بھی ترانہ پڑھ رہے تے ترانہ کی پڑھے عام امن والے ہیں. لقد جمع الاحزاب حولی والبو قبائلهم واستجمعوا كل مجمعی وكلهم مبدل عداوت جاہد علی لانی فی وساکم بمدیعی وقد جمعوا ابناءهم ونساءهم وقربت من جزع طویل ممنعی فلست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا انی الى اللہ مرجعی وما بی حذار الموت انی لمیت ولکن حذاری جحم نار ملفعی وقد خیرونی الکفر والموت دونا وقد حملت عینای من غیر مجزعی فذو العرش صبرنی علی ما یراد بی فقد بدعوا لحمی وقد یاسمت معی الاللہ اشکو غربتی ثم قربتی وما ارصد الاحزاب لی عند مسرعی فلست بالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی. یہ جی اسلام کی تاریخ, یہ ہے اسلام. آج پوری دنیا میں ٹرمپ بھی بولے پہلی تقریر ہے ہم نے اسلامی بنیاد پرستی ختم کر دی. میں کہا چوڑیا تو کی ختم کرنی, تو ہن سانو دسنا اس نے اپنے نبی نال کنجے پیار کرنا ہے. سانو پتہ ہے ساڈے بزرگ دس گئے اس اپنے محبوب نال کنجے پیار کرنا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک عن الحسن ابن علی. میں تو اس واسطے دسا حدیث پڑھا لگا میں تسی ایک رات 2 گھنٹے حضور واسطے جاگ کے مت سمجھنا سا کوئی کام کیتا ہے. میں جڑی آیت پڑھی نہ دے تحت علامہ تقی الدین ٹھیک ہے من کان تقیہ ٹھیک ہے اچھا میں کہنا بعد امام تقی الدین صبح کی فرماندے وتعذیر بالمبالغۃ فی نصرتی و اعانتی و تعظیمی. فرمایا حضور دی تعظیم ہے حضور دی عزت ہے کہ مبالغہ کرے بندہ. وعادت الصحابۃ فی ذلک المبالغہ. فرمایا صحابہ دی عادت بھی یہی سی کہ حضور دی تعظیم میں مبالغہ کر دے. وَلَوْ اسْتَقْصَيْنَا مَا وَرِدَانْهُمْ لَطَالَ. فرمایا جی میں وہ واقعات بیان کراں تے گل لمبی ہو جانی تے میں ذرا مختصر کتاب لکھنی. امام دا مطلب اے وے کہنا. اگلی گل قلم توڑ دیتا امام نے. فرمایا وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوا. کیوں جی غزوہ تبوک دے موقع تے نا کچھ منافقاں نے چھپ کے حضور دی اونٹنی نو ڈرایا 2 پہاڑاں دے درمیان ڈرایا تے حضور دا سامان مبارک زمین اتے نیچے تشریف لے آیا تے حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھوڑا جا دور سن تے چھال مار کے حضور دی کجاوے نو جا نہ پیا تے گل کے کیتی جعلن اللہ فداک یا رسول. میدان احد وچ سر پھڑوایا سی. میدان احد 70 زخم کھا کے تے بازو آپ دا ساری زندگی انج ہی لٹکدا رہیا. ایک لٹکدا بازو پھر غزوہ تبوک وچ نال چلے گئے تے جدوں حضور دی اونٹنی پھسلی نہ تے سامان نیچے آیا تے چھال مار کے جا کے کجاوے نو ہاتھ رکھیا. ایتھے دسن دی پوچھن دی لوڑ نہیں پیندی. مولانا محبت کے عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. ہاں جی بالکل عشق پوچھ کے اقبال کلندر لاہوری گل کے کیتی. اور اقبال کہندا جمال عشق و مستی نئے نوازی جلال عشق و مستی بے نیازی اور جلال عشق و مستی ظرف حیدر. اگلی گل کلندر قلم توڑ گیا کہنے لگا زوال عشق و مستی حرف راضی. اگر چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے ہوتا تو پھر چونکہ ایسے. کہندا جدو چون آئی پھر سمجھ لوی عشق کوئی نہیں رہا نا بس اے زوال عشق و مستی. تے جدو جلال عشق و مستی ہوئے تے ظرف حیدر چاہیے تھا. سارے صحابہ دوڑ رہے سن حضور دی تھک مبارک لین واسطے. تے فرمایا ام ہو یا علی. فرمایا علی نہ لکھے مٹا دیو. عرض کیتی تھک مبارک تے مل سکتے ہیں لیکن لا ام ہو کا ابدا. علی آپ دا لکھے ہویا نا نہیں مٹا سکتا. اے جلال ہاں جی اے کمال عشق و مستی ظرف حیدر. ہاں جی تے سمجھ لو جدو لمیاں گلاں ہو جان. مولوی خادم چونکہ ایسے تھا تو چونکہ بزدل ہے خود اسے تلوار اٹھائی نہیں جا سکتی. اس لیے چونکہ ایسے تھا تو چونکہ اسلام نے تلوار ایسے اٹھائی تھی تو چونکہ سرکار بدر میں ایسے چونکہ نہ کردے آج گل کتنے جا پہنچی. آج اسلام دی تلوار دی بھی نفی دو. تقریب مولی خادم کو نہیں نہ چکی جاندی تلوار. انہوں حق تے نہیں بنتا حضور دی تلوار دی نفی کر. اے بوز دل ہے کول کام نہیں ہو سکتا تلوار نہ. اے چونکہ اے جدوں تباہی تے بربادیاں جس قوم دیاں ہو جان. اقبال کہندا ہے کبھی آوارہ و بے خان معاش کبھی شاہ شہاں نو شیرواں عشق کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی عریان و بے تیغ و سنائش کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق کبھی سوز و سرور و انجمن عشق کبھی سرمایہ محراب و منبر کبھی مولا علی خیبر شکر عشق. آجی ایک اقبال کہندا ہے اپنا انداز ہوندا. اے پوچھ کے محبت نہیں ہوندی. محبت ہوندی انے واہ محبت ہوندی. ہاں انے واہ محبت ہوندی. جیڑی قوم 1400 سال تو بعد جی پوچھے جی صحابہ میلاد منایا. ہاں صحابہ 2 دیگا نہیں سن پکائیاں باقی تو سب کچھ گھر چھوڑے. ہاں لیٹا بھی لیٹا صدیق اکبر گھر رکھا ہے. حضور سارا مال لے آئے لیٹا چھپایا. اے حضور نے نہیں. کیوں جی تہ بند کے کیسر و کسرا دے دروازے تے چلے گئے. 2 کلو مٹھائی حضور نے نہیں دیتی. گلاں کرن والیاں ملے ملوانے 5-5 فٹ تو انہاں کو بدبو آندی. علماء اہل سنت دی گل نہیں کر رہے. اے تو حضور دیاں بلبلاں. ہاں جی ہاں 5-5 فٹ تو انہاں دی مولویاں دی مسیتیوں بدبو آندی. ساون دے مہینے بندہ جا وڑے. تے میں ام ایمن کو پوچھا میں آکھا جی رسول اللہ دا تسی پیشاب مبارک پیتا پھر کی بنیا. فرمایا شربت ما فیا ولا اشر انه بول لطیب راحته. فرمایا کیا پوچھتے ہو جب میں نے پیالہ منہ لگایا تو ذائقے کا جواب بھی نہیں تھا خوشبو کا جواب بھی نہیں. سارے بولو بھائی تھکے ہو سارے بولو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میں پھر انس بن مالک کو پوچھا، میں کہا جی تسی 10 سال حضور دی خدمت کیتی، ظاہر ہے رسول اللہ نو پسینے دی حالت جی ویکھیا ہونا، پھر حضور دا پسینہ کیا ہو جیسی؟ فرمایا ولا شممت مسکن قط ولا عطرا وفی روایت امبرن کان اطیب من عرق رسول اللہ. فرمایا نہ میں کوئی کستوری سنگی، نہ کوئی عطر سنگیا، نہ کائنات وچ امبر سنگیا، نہ کوئی اور شے جڑی حضور دے پسینے نالوں زیادہ خوشبودار. اور اس گل نوں ہن بجانا نہیں، گل نوں بجانا نہیں، تو اپنی نسلوں نوں بھی تیار کرنا کہ حضور کا دین آنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سارے متحرک ہو گئے ہمارے مقابلے میں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے. معاہدہ فیض آباد جو ہے یہ کیوں ہوا بھائی، کیوں ہوا؟ تو تم نے کیا تھا، ہم چھوڑے گئے تھے تمہارے اوپر. بے شک یہ تو دسیے نا کہ آئے سن ساڑھے کول تے انہاں نوں بیچارے نوں ٹٹیاں لگ جان. بے شک اور بچے بہ جا یارو سارے جی تین بہ جا شاباش بہ جا. اسی تو نہیں محنت کیتیاں سن، اسی تو کیا 8 مارے نے تے باقی ہزاراں بھی تیار ہم گولی چلاؤ. اسی تو اتنے نہیں روئے، کدھر گئے تھے منڈا سے جبڑے جبڑے ٹوٹے. ہاں جی ساڈا ایک راجا صاحب ہیں، انہاں دے کپڑے لوا کے انہاں نوں ٹوٹے ہیں. یہ کہندا سی تسی جھلے ہوئے ہو، مینوں قتل بھی کر دیو تے میں لبیک دے نعرے پھر بھی لاواں. انہاں نوں غلط فہمی ہو گئی، انہاں نوں پتہ نہیں فیض آباد اسی نہیں کام کوئی کیتا، کام مالک نے اپنے فضل نال ہی کروایا. کسی نے بھی کوئی کام نہیں کیتا. بالکل میں تہاڈے نال سچی گل کر رہا. اسی تے 55 قسم دے حضرت جی کھانے کھادے. گھر 2 روٹیاں نہیں بند پکان، دوسرا کھانا نہیں بنا سکتا بھائی مہنگائی ہے. اتنے میں منڈے نوں کیا میں کہ لکھو بھائی ایک لسٹ بناؤ کتنا 24 گھنٹے لوگ مال تانوں دے دین کھان واسطے. انہاں لسٹ بنائی 55 قسم دی چیزاں لوگ کھادیاں نوں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. کیا جو تو کرم ہے شاہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. لابوا ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے سرکار. ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس پر یہی تمیز بھیک بھر کی ہے. اسی اتنے کوئی رینج نہیں، سانو ادب کوئی نہیں سی پتہ ہے حضور کو کیویں منگنا ہے. اعلیٰ گوار دا مانا ہے جٹ قسم سے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہمیں تو اتنا پتہ ہے جو مانگیں گے آپ ہمیں عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بے شک. اس واسطے آپ حضرات بڑی دلیری کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. ہم دین کی بات کر رہے ہیں. آپ بچوں نہیں بڑے بڑے عہدوں پر آنا ہے، آپ نہیں MNA بننا ہے، آپ نہیں MP بننا ہے، آپ نہیں چیئرمین بننا ہے. مولوی خادم تو آپ کو سر پڑھا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی چاہو کہ تسی میں نے خیمہ لا دینا، میں اتنے بیٹھا رہوں گا بغیر تنخواہ تو ہر وزیر نو ایک حدیث روز پڑھا دے. جی کوئی گل نہیں سنے گا، میں اتنے لکھ دیا گا جی کوئی پورے پاکستان ہے جتنا کہ ظلم ہوئے ایتھے میں خیمے جا کے دسے، جنہیں کیتا ہے اسی انہوں اتنے بلا لوں انشاءاللہ. کوئی ظلم کرے گا نہیں. پٹواری جناب فردہ لے کے دروازے کھڑکان گے، فرد تو نہیں چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے بندے نے کہا کہ 5 سال ہو گئے پٹواری میرے کو 1.5 لاکھ روپے مرد منگتا، میں ذاتی فرد نہیں دینا. ایک ظلم ہے نا. آج بھی میں نے ایک بچی نے پیر مکی دے علاقے تو خط لکھیا، انہوں نے کہا کہ میں نے بچا لو، میرے چاچا جڑا زبردستی میرا پیو فالج دا مریض ہے زبردستی ساڑے مکان قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور ایک وزیر دی انہوں عاشید بات حاصل ہے. تسی محمد عربی دی دین دی گل کرتے ہو تو میں نے بچا لو. انشاءاللہ وہ کم ہو جائے گا. جڑے جڑے خط سانو ہونا آندے انہوں نے ویکھیا بھئی یہ ظلم دے خلاف اٹھے ہوئے لوگ ہیں. تسی ایک داستان نہیں سن سکتے جڑے خط میں آندے. میں روندا میں کہ یا اللہ تو جی پاور دے دین والے نو پاکستان وچ انہاں ظالماں دے پنجے اسی توڑیے انشاءاللہ. یہ ظالماں دے پنجا ادو ہی ٹوٹنا ہے جب دین تخت تے ہوئے گا. ٹھیک ہے نا جی، دین دا تو تخت تے ہوئے گا. پھر عمر کو بھی پوچھ لوے گا کہ ہاں جی دسو جی کرتا کتوں بڑے ہو. دین جب تخت تے ہوئے گا نا، حضرت عمر دے زمانے چ روم دا سفیر آیا کہ گلی وچ ملیا ایک مایوری لاٹھی چا کے صحابی اختیار ہی سن. انہوں نے کہا تہاڈا بادشاہ کتھے؟ آپ نے فرمایا ساڈے بادشاہ نہیں ہوندے، ساڈے خادم ہوندے، امیر ہوندے. انہوں نے کہا کتھے؟ انہوں نے کہا ہنے میں اگلی گلی چ ویکھیا سی یتیماں دے باغ دی گوڈی کیتی سی. اے گلی چلا جا، جس درخت تھلے کوئی ستا ہوئے گا نا ڈنڈا لے کے سر تھلے، سمجھ لے وہی ساڈا امیر المومنین.
سبحان اللہ. ہاں جی مولوی خادم دی روٹی دا مسئلہ نہیں ہے. روٹی دا مسئلہ اے وے کہ ارباں خرباں جڑے قوم دے کھاندے نے ایک پروجیکٹ تے ایسے ایک میں ایک ترلا جڑا 1 کروڑ روپے دا بڑھیا. اس ترلے دی کیڑی لوڑ سی ایتھے جی؟ اسی 10 منٹ لیٹ پہنچ جانا سی. جس قوم نو تسی پانی صاف نہیں دے سکے اس قوم نو ایتھے اوتے سواریاں کرنیاں. جس قوم دی زینب 40 کلومیٹر قصور تے لٹی جائے, جس قوم دیا بچیاں سالانہ 2,000 اخبار دی رپورٹ آوے سال 1600 خودکشیاں ہوئی ہیں. کیوں جی؟ بل کوئی نہیں سی دین دا. تو اپنے بچے نو لے کے نہر زنانی بیوہ کود گئی. انہیں کیا سویرے تو انہیں میرا سامان باہر کر دینا ہے جنہاں دا مکان میں کرائے تے لے آیا. دھمکی دیتی. انہیں کیا نہ میں ان دھیاں کدے حوالے کر جاواں جدوں میرے ہوندے میری دھیاں دی کسی نے خدمت کی تھی تے بعد جنہاں لوگوں نے برتن نہیں مانجنے تو یا انہاں دیاں عزتاں لوگاں لٹنیاں اپنے بچیاں سمیت نہر چھاڑ مار دے وے. گلیں ساڑھے نال کرتے ہیں کہ مولوی خادم کی روٹی کہاں سے آتی ہے؟ ہاں انصاف قوم نو دیو. مولوی خادم کی روٹی کا سب کو پتہ ہے, لاہور میں رہتا ہے. ہاں جی میرے پیو دادے نو پتہ ہے, میں اٹکتا رہن والا, ساڑھے دادے دیاں قبراں بھی اتھی ہیں. ہاں جی اے گلاں کرنے والیاں جڑی جے قوم نو ہن افتخار چودھری لگا پھردا 75 ووٹ لبے انہوں سانو 120 ہلکے چھاڑے مقابلے. میں کہا جلیا ووٹ انج نہیں قوم دیندی کہ جدوں بڑی کرسی تے بیٹھے ہوئے تو اس ویلے تانوں پتہ ہی نہ ہوئے ساڈی کرسی تانوں اتنا اُتے لے جائے کہ غریب تھلے نظر ہی کوئی نہ آوے. تسی مولوی خادم دا مقابلہ کردے ہو جڑا 4 نال روٹی کھاندا تے جاندے جاندے بازار وچ گڈی روک کے تے ڈھیریاں ویچن والے نے بھی سلام لیندا. بے شک حق. اس ویلے انصاف دینا سی نا جے تو بڑی کرسی تے بیٹھا ہوا سی. اج تیری پارٹی نو لوگا چومنا سی اوئے اے تو بڑا منصف ہوئے اے چیف جسٹس سی تے جناب چینی دا بھاؤ 20 روپے تھلے آ گیا, پٹرول 50 روپے تھلے آ گیا. کسی تے ظلم نہیں ہویا, نہ پٹواری کیتا, نہ تھانے دار کیتا, نہ سپاہی کیتا. اج ویکھدا نا قوم تانوں بغیر ووٹاں تو صدر بلوچستان بنا دیندی. ساڈے مقابلے 75 ووٹ تو کیوں لے؟ مولوی خادم کیڑا کم کیتا؟ اسی تے اجے کچھ نہیں کیتا. جے اسی انہاں لوگاں نوں پتہ ہے کہ اے 7 سال ہوئے انہاں نے پسکڑیاں بھی لوائیاں, اے جیلاں وچ بھی گئے, اے گھسیٹے بھی گئے, ہر ضلع میں نہ ہویا. لیکن انہاں ممتاز قادری دا ساتھ نہ چھڈیا. جدوں ممتاز دنیا تو جان لگا تے تو دا جنازے وچ بھی نہیں آیا. مولوی خادم تے جناب پگڑی لا کے تے پیرے تے رکھی. یعنی یہ صورتحال تھی اور صبح پھر پتہ چلا کہ وہ واپس آ رہے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا چلیے جی دوبارہ وہ لشکر 3000 کا واپس آ رہا ہے. تو زخمی حالت کے اندر صحابہ کہ جی چلیے. میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں. ہاں جی وہ سب تو بڑا مسلمانوں کا نقصان ہویا. بعد پھر یمامہ وچ ہویا بڑا نقصان, اور جناب خندق وچ بھی کوئی نقصان اتنا زیادہ نہیں ہویا. سب تو بڑا نقصان میدان احد وچ ہویا. اس کے بعد پھر رب نے بڑا امتحان لیا. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم. بس یہ ہے صحابہ کا اسوہ حسنہ. جب ان کو کہا گیا کہ ڈرو, پہلے تو 70 بندے شہید ہو گئے, سارے تسی زخمی ہو, اوتے پھر آ رہا ہے, ہن کوئی صلح دی صورت کرو یا انہاں کو معذرت کرو کہ آئندہ اسی مشرکین مکہ نہ نہیں لڑنا, ڈر جاؤ, اپنے آپ نو بچاؤ. تو قرآن کہتا فزادہم ایمانا. جب ان کو یہ دھمکی دی گئی نا کہ بھائی ڈرو ان سے, تو ان کی دھمکی کی وجہ سے صحابہ کے ایمان کے اندر اور مزید اضافہ ہو گیا. تو حالات کے مطابق, حالات تو بڑے بڑے مشکل آتے ہیں. کیوں جی اس سے بڑا کوئی مشکل حالت ہے؟ اس کو بڑا کوئی مشکل حالت کوئی نہیں ہے کہ مشکیزے میں پانی بھی ختم ہو جائے. اور محمد بن مسلمہ وہ مشکیزہ, پھر حضور نے ان کو دعا دی تھی اس وجہ سے. حضور صحابہ نے کہا حضور پانی مانگ رہے ہیں, جن کی انگلی مبارک سے پانی جاری ہو جائے اور جن کے غلاموں کے گھوڑے کے پاؤں سے پانی جاری ہو جائے. عقبہ بن نافع افریقہ کے جنگلوں میں پانی ختم ہوا تو کہا کہ جی پانی تو ختم ہو گیا, اب تو پورا لشکر ہلاک ہو جائے گا. پانی کا آپ نے فرمایا ٹھہرو. آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے, اور نفل پڑھنے کے بعد آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ تیرے حبیب کے یہ غلام آج افریقہ کے تا حد نگاہ جنگل کے اندر آج آ بیٹھے ہیں تیرے دین کی سربلندی کے لیے. پانی ختم ہو گیا, پانی کی بوند بھی نہیں ہے. یہ ہزاروں کا لشکر ہے, ہزاروں جانور ہیں, گھوڑے ہیں, اونٹ ہیں, خچر ہیں ہمارے پاس. یا اللہ انہوں نے بھی ابھی پانی پینا ہے, یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے پانی دے دے. حضرت عقبہ بن نافع کہتے ہیں کہ میں نے ابھی چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے تھے, دعا مکمل کرنے کے بعد تو ساتھ آپ کا گھوڑا بندھا ہوا تھا, اس نے ایسے زمین پر پاؤں مارا تو آپ کے گھوڑے کے پاؤں سے چشمہ ابل کر باہر آ گیا.
یہ کیوں جی؟ جن کے غلام کے گھوڑے کے پاؤں سے چشمہ جاری ہو جائے یہ ہمارے لیے تھا، ہاں یہ ہمارے لیے تھا۔ ہاں جی، حضرت محمد بن مسلمہ پھر دوڑے تو ایک مشکیزے سے چند گھونٹ پانی یا چند قطرے آپ کہہ لیں، انہوں نے کبھی حضور کا اسوہ حسنہ اس نیت سے پڑھا بھی، زندگی میں کبھی کتاب کھول کی بھی نہیں دیکھی کہ ساڑھے آقا و مولا لیست لہو راحتن، جو امام حسن کہتے ہیں میرے نانا جان نے ساری زندگی سکون نہیں پایا، حضور نے ساری زندگی سکون نہیں پایا۔ کیوں جی؟ جس قوم نے کھول کے کبھی کسی سننا بھی گوارا نہ کیا ہو، کیوں جی؟ جب بھی بات چھوڑو اسلام پر کون چل سکتا ہے، وہ چھوڑو اسلام کیسے لائیں گے، میں نے کہا اسلام کیسے لائیں گے؟ ایسے لائیں گے جیسے صحابہ لائے، کیوں جی؟ ایسے لائیں گے جیسے تابعین لائے، ایسے لائیں گے جیسے تبع تابعین لائے، ایسے لائے جیسے عمر بن عبدالعزیز لائے، ایسے لائیں گے جیسے التمش لایا، ایسے لائیں گے سلطان اورنگزیب عالمگیر لایا۔ یہ کیا بات ہوئی نہیں لا سکتے؟ تو مسلمانوں کا بچہ ہے یا کسی اور کی تو تقلید کرتا ہے؟ جب مسلمانوں کا بچہ ہے تو مسلمانوں کی تاریخ پڑھ۔ جڑا حضور دی خاطر ایک ہتھکڑی نہیں لوا سکیا انہیں بدر وچ حضور نہ جانا سی گل ہے۔ اس واسطے جڑا بندہ 2 بجے جی وہ پھر ہن مولوی صاحب لیٹ ہو گئے، مولوی صاحب کیڑا کوئی بھائی ولیمے تے آئے سن، مولوی صاحب تقریر ہی کر دے گئے، کیوں جی؟ یا تو میں ولیمے تو آیا ہوں پھر تو تجھے کہہ سکتے ہو جی غلط ہے۔ لطف سجن دم بدم کار سجن 10 بجے بھی واہ تے 2 بجے بھی واہ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ قد آذروا على الاعداء في لفح الحروب بأيديهم صوارم مرهفات كل مجرب حاز القعوب۔ پھر اسی کیتا کیو تھے فغادرنا با جہل سریا وعتبت قد ترکنا بالجبوب، اور میں اسی ابو جہل نو تھے لمحہ پا دیتا تے عتبہ نو ہی لمحہ پا دیتا۔ پھر جدو نبی علیہ السلام انہوں اندھے کنویں میں سٹیا تے پھر گل کی ہوئی ینادیہم رسول اللہ لما قذفناہم کباکب فی القلیب الم تجدوا حدیثی کان حقا وامر اللہ یاخذ بالقلوب۔ اور میں آج پتہ لگیا نہیں میں نبی برحق سی، اللہ دا جڑا حکم ہے تے کارے تے دلن بھی جا کے نپ لیندا۔ تے حضرت حسان پھر اگے کی فرماندے فما نتقوا ولو نتقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصیب۔ حضرت حسان فرماندے بول نہیں سن سکدے، جی بول دے تو پھر کہہ دینا سی جی تسی سچ فرمایا سی۔ لقد جمع الاحزاب حول، مولی خادم ہتھکڑیاں ضرور لوائیاں، جیل ضرور گیا، پرچے کھٹے، لیکن اجے زخم کوئی نہیں ہویا۔ لقد ہن حضرت خبیب بن عدی پھانسی دے تختے ہوتے انہاں بن کے پھندے ہوتے بن کے تے پھر آپ نے ترانہ پڑھیا۔ آج کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، میں کدھر بھی نہیں پڑھیا امن کا درس دیتا، اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔ اسلام ہے جڑا میں بیان کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد بن الولید الى رستم و مہران و ملأ فارس والسلام علی من اتبع الہدى اما بعد فإنا ندعوکم الى الاسلام فإن ابیتم وآتوا الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون فإن ابیتم انما انا قوما يحبون القتل كما يحب الاعاجم الخمر۔ یہ اسلام کیوں جی؟ اے خطے اے اسلام، اسلام جی تو نصارہ کے سامنے سر جھکا دیتا۔ ہن اسلام جڑا بیان ہو رہا نا یہ بیان ہو رہا کہ برما دیاں بچیاں چیخن کیا ہے جی محمد بن قاسم کوئی، کہ نہیں 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 بچیو جلی ہوئی ہو، محمد بن قاسم نہیں، اسلام امن کا درس ہے۔ مقبوضہ کشمیر دیاں بچیاں چیخن جی ہے کوئی غزنوی گھوڑے لے آنے والا، انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، ہن تو اسلام امن کا درس ہے۔ پاکستان وچ کبھی جی اسلام دا کوئی نام لینے والا ہے، شہاب الدین محمد غوری حافظ قرآن کوئی آ سکتا دوبارہ، کہنے لگے نہیں نہیں ہن تو جنہاں نوں کلو واللہ نہیں آنی انہاں اقتدار وچ آنا، ہن حافظ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ ہن اے شام دیاں بچیاں چیخن اے جی صلاح الدین ایوبی جڑا حج عمرے چھوڑ کے بیت المقدس نو آزاد کراوے، انہوں نے کہا نہیں نہیں اسلام تو اب امن کا درس ہے، اے بیان کرو۔
ڈاکٹر عافیہ صدیقی پکارے 14واں سال بیٹھی جیل پکارے جی ہے کوئی غزنوی دے گھوڑے روزانہ کان لاندی محمد بن قاسم آ رہے انہیں جیل چ میں کڈڑ انہوں نے کہا جلی ہوئی ہوں محمد بن قاسم کتوں آ ہوں تو اسلام امن کا درس ہے اسلام ہوئے جڑا میں بیان کر رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا فرمایا یہ خالد بن ولید کا خط ہے رستم مہران اور فارس کے تمام بدماشوں کے نام کی خط ہے ہم امن والے ہیں فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی سلام ہو دیتے ہوئے جنہیں حضور دا کلمہ پڑھے اما بعد فإنا ندعوکم الی الاسلام ہم تمہیں کہتے ہیں حضور کا کلمہ پڑھو کہیں جی اسلام تو کسی کو کہتے ہی کچھ نہیں ہے میں کہا اسلام تو چھوڑتا ہی نہیں ہے کسی حضور جو آ گئے بات ختم ہو گئی میں دوسری حدیث پڑھ لگا عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماح الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب الذي ليس بعده نبی اے حضور دی شان اے حضور دی شان حضور نے خود اپنی شانہ بیان فرمائی اے پنڈ دا کی نام ہے تواڈے تارا گڑھ اس واسطے تارا گڑھ والے سٹیج تے بیٹھ کے مولی خادم ادی راتی آوے یہ شرک تے نہیں نہ ہو سکتا حضور نے خود فرمایا میرا نام رب نے محمد رکھا میں احمد بھی ہوں اور فرمایا مجھے اللہ نے ماہی بنا کر بھیجا میرے ذریعے اللہ کفر کو ختم کر دے کہ کفر نہ جفے پانے مسلمان حضور نے فرمایا ختم کر دے فرمایا میں حاشر ہوں میرے قدموں پر ساری دنیا کو اٹھایا جائے گا فرمایا میں عاقب ہوں عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا کیوں جی اپنے سٹیجاں ہوتے وزیرانوں بلا کے ختم نبوت دی کانفرنس کرنی ہو رہے اتنا تو پوچھ لیں دے کہ وہ تیرے لیڈروں نے مرزائیاں نو بینڈ برا کیا دس ہوئے پیر میر علی شاہ تیرے کی لگا اساں کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا ایک گل یاد رکھے ہر بندہ عزت اگر کوئی کرانا چاہتا تو صرف ایک کوئی بات ہے انہیں جانا انہیں مانا بس ہاں ایک کو طریقہ عزت کرانا دا بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا بس ایسے کوثر نیازی گال بڑی چنگی کر گیا کہنے لگا بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا جو ان سے بے تعلق ہمارا ہو نہیں سکتا گال مک گئی دو دل تو رب سینے میں رکھے کوئی نہیں ایک سیاسیاں دی محبت ہے دوسری مذہبیاں دی محبت ایک کونے میں رسول اللہ دی بھی محبت ہوئے ان تو رکھے کوئی نہیں رب گل تو ایک کوئی ہے کہ انہیں جانا انہیں بس بس میرے آقا خود اپنی شانہ بیان فرمائی ہے مولویاں تے تو نہیں نہ چھڑے دوسری حدیث ہے حضرت حذیفہ بن یمان فرمانے لکی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طرق بعد المدینہ قال انا محمد وانا احمد وانا نبی الرحمہ و نبی التوبہ وانا المکفی وانا الحاشر و نبی الملاحم یہ حضور اپنی شانہ خود بیان فرمایا مجھے اللہ نے نبی ملاحم بنا کر جنگا والا نبی امن والا نبی کہ جنگا والا نبی کیوں جی ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب اقبال کہندا ہے نا غلامہ دا مسلک ہے کہ کتاب ناقص ہے یہود و نصارہ دے سامنے جھکڑ کیوں نہیں دیندا اے تے ایک بھی ہوے تے سمندر میں چھال مار دیندا ہاں اے تے پھانسی ہن ذرا پھانسی دے پھندے ہوتے پھر ترانہ پڑھے حضرت خبیب بن عدی نے وہ بھی سنو اسلام تا اتنا ڈاڈا ہے تے پھندے ہوتے بھی ترانہ پڑھوا دیندا ہاں جی مولانا کفایت علی کافی تو پھندا ویکھ کے نعت لکھی نا اجے پھندے تے نہیں سن پہنچے تے خبیب بن عدی دا جسم کٹیا جا رہے سی آپ اس ویلے بھی ترانہ پڑھ رہے تے ترانہ کی پڑھے عام امن والے ہیں لقد جمع الاحزاب حولی والبو قبائلهم واستجمعوا كل مجمعی وكلهم مبدل عداوت جاہد علی لانی فی وساکم بمدیعی وقد جمعوا ابناءهم ونساءهم وقربت من جزع طویل ممنعی فلست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا انی الى اللہ مرجعی وما بی حذار الموت انی لمیت ولکن حذاری جحم نار ملفعی وقد خیرونی الکفر والموت دونا وقد حملت عینای من غیر مجزعی فذو العرش صبرنی علی ما یراد بی فقد بدہو لحمی وقد یاسمت معی الاللہ اشکو غربتی ثم قربتی وما ارصد الاحزاب لی عند مسرعی فلست بالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ وین یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی
یہ ہے جی اسلام کی تاریخ، یہ ہے اسلام. آج پوری دنیا میں ٹرمپ بھی بولے پہلی تقریر ہے ہم نے اسلامی بنیاد پرستی ختم کر لی. میں کہا چوڑیا تو کی ختم کرنی؟ تو ہن سانو دسنا اس نے اپنے نبی نال کنجے پیار کرنا ہے. سانو پتہ ہے ساڈے بزرگ دس گئے اساں اپنے محبوب نال کنجے پیار کرنا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. عن الحسن ابن علی. میں تو اس واسطے دسا حدیث پڑھا لگا میں تسی ایک رات 2 گھنٹے حضور واسطے جاگ کے مت سمجھنا سا کوئی کام کیتا ہے. میں جڑی آیت پڑھی نہ دے تحت علامہ تقی الدین ٹھیک ہے من کانا تقیہ ٹھیک ہے اچھا میں کہنا بعد امام تقی الدین صبح کی فرما دین وتعذیر بالمبالغۃ فی نصرتی و اعانتی و تعظیمی. فرمایا حضور دی تعظیم ہے حضور دی عزت ہے کہ مبالغہ کرے بندہ. وعادت الصحابۃ فی ذالک المبالغہ. فرمایا صحابہ دی عادت یہی سی کہ حضور دی تعظیم میں مبالغہ کر دے. وَلَوْ اسْتَقْصَيْنَا مَا وَرِدَانْهُمْ لَطَالَ. فرمایا جی میں وہ واقعات بیان کراں تے گل لمبی ہو جانی تے میں ذرا مختصر کتاب لکھنی. امام دا مطلب اے وے کہنا. اگلی گل قلم توڑ دیتا امام نے. فرمایا وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوا. کیوں جی غزوہ تبوک دے موقع تے نا کچھ منافقاں نے چھپ کے حضور دی اونٹنی نو ڈرایا 2 پہاڑاں دے درمیان ڈرایا تے حضور دا سامان مبارک زمین اتے نیچے تشریف لے آیا تے حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھوڑا جا دور سن تے چھاڑ مار کے حضور دی کجاوے نو جا نہ پیا تے گل کے کیتی جعلن اللہ فداک یا رسول. میدان احد وچ سر پھڑوایا سی میدان احد 70 زخم کھا کے تے بازو آپ دا ساری زندگی انج ہی لٹکدا رہیا. ایک لٹکدا بازو پھر غزوہ تبوک وچ نال چلے گئے تے جدوں حضور دی اونٹنی پھسلی نہ تے سامان نیچے آیا تے چھاڑ مار کے جا کے کجاوے نو ہاتھ رکھیا. ایتھے دسن دی پوچھن دی لوڑ نہیں پیندی. مولانا محبت کے عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. ہاں جی بالکل عشق پوچھ کے فیصلے. اقبال کلندر لاہوری گل کے کیتی اور اقبال کہندا جمال عشق و مستی نئے نوازی جلال عشق و مستی بے نیازی اور جلال عشق و مستی ظرف حیدر. اگلی گل کلندر قلم توڑ گیا کہنے لگا زوال عشق و مستی حرف راضی. اگر چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے ہوتا تو پھر چونکہ ایسے. کہندا جدو چوں چوں آئی پھر سمجھ لوی عشق کوئی نہیں رہا نا بس اے زوال عشق و مستی. تے جدو جلال عشق و مستی ہوئے تے ظرف حیدر چاہیے تھا. سارے صحابہ دوڑ رہے سن حضور دی تھک مبارک لین واسطے تے فرمایا ام ہو یا علی. فرمایا علی نہ لکھے مٹا دیو. عرض کیتی تھک مبارک تے مل سکتے ہیں لیکن لا ام ہو کا ابدا. علی آپ دا لکھے ہویا نا نہیں مٹا سکتا. اے جلال ہاں جی اے کمال عشق و مستی ظرف حیدر. ہاں جی تے سمجھ لو جدو لمیاں گلاں ہو جان مولوی خادم چونکہ ایسے تھا تو چونکہ بزدل ہے خود اسے تلوار اٹھائی نہیں جا سکتی. اس لیے چونکہ ایسے تھا تو چونکہ اسلام نے تلوار ایسے اٹھائی تھی تو چونکہ سرکار بدر میں ایسے چونکہ نہ کردے آج گل کتنے جا پہنچی. آج اسلام دی تلوار دی بھی نفی کرو. تقریب مولوی خادم کو نہیں نہ چکی جاندی تلوار. انہوں حق تے نہیں بنتا حضور دی تلوار دی نفی کر. اے بوز دل ہے کول کام نہیں ہو سکتا تلوار نہ. اے چونکہ اے جدوں تباہی تے بربادیاں جس قوم دیاں ہو جان اقبال کہندا ہے کبھی آوارہ و بے خان معاش کبھی شاہ شہاں نو شیرواں عشق کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی عریان و بے تیغ و سنائش کبھی تنہائی کوہ و دمنش کبھی سوز و سرور و انجمنش کبھی سرمایہ محراب و منبر کبھی مولا علی خیبر شکر. آجی ایک اقبال کہندا ہے اپنا انداز ہوندا. اے پوچھ کے محبت نہیں ہوندی. محبت ہوندی اننے واہ محبت ہوندی. ہاں اننے واہ محبت ہوندی. جیڑی قوم 1400 سال تو بعد جی پوچھے جی صحابہ میلاد منایا. ہاں صحابہ 2 دیگا نہیں سن پکائیاں باقی تو سب کچھ گھر چھوڑے. ہاں لیٹا بھی لیٹا صدیق اکبر گھر رکھا ہے. حضور سارا مال لے آئے لیٹا چھپایا. اے حضور نے نہیں. کیوں جی تہ بند کے کیسر و کسرا دے دروازے تے چلے گئے 2 کلو مٹھائی حضور نے نہیں دیتی. گلاں کرن والیاں ملے ملوانے 5-5 فٹ تو انہاں کو بدبو آندی. علماء اہل سنت دی گل نہیں کر رہے اے تو حضور دیاں بلبلاں.
ہاں جی ہاں 5-5 فٹ تو انہاں دی مولویاں دی مسیتیوں بدبو آندی ساون دے مہینے وچ بندہ جا وڑے تے میں ام ایمن کو پوچھا میں آکھا جی رسول اللہ دا تسی پیشاب مبارک پیتا پھر کی بنیا؟ فرمایا شربت ما فیا ولا اشر انه بول لطیب راحته. فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ جب میں نے پیالہ منہ لگایا تو ذائقے کا جواب بھی نہیں تھا، خوشبو کا جواب بھی نہیں. سارے بولو بھائی کچھ تھکے ہو؟ سارے بولو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میں پھر انس بن مالک کو پوچھا میں کہا جی تسی 10 سال حضور دی خدمت کی تھی، ظاہر ہے رسول اللہ نو پسینے دی حالت جی ویکھیا ہونا ہے، پھر حضور دا پسینہ کیا ہو جیسی؟ فرمایا ولا شممت مسکن قط ولا عطرا وفی روایت امبرن کان اطیب من عرق رسول اللہ. فرمایا نہ میں کوئی کستوری سنگی، نہ کوئی عطر سنگیا، نہ کائنات وچ امبر سنگیا، نہ کوئی اور شے جڑی حضور دے پسینے نالوں زیادہ خوشبودار. اور اس گل نوں بجانا نہیں، اس گل نوں بجانا نہیں، تو اپنی نسلوں نوں بھی تیار کرنا ہے کہ حضور کا دین آنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سارے متحرک ہو گئے ہمارے مقابلے میں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے. معاہدہ فیض آباد جو ہے یہ کیوں ہوا بھائی، کیوں ہوا؟ تو تم نے کیا تھا، ہم تھوڑے کہے تھے تمہارے اوپر. بے شک جی تمہیں دسیے نا کیویں آئے سن ساڈے کول تے انہاں نوں بیچارے نوں ٹٹیاں لگ جان. بے شک او بچہ بہ جا یارو سارے جے بہ جا شاباش بہ جا. اسی تو نہیں محنت کیتیاں سن، اسی تو کیا 8 مارے نے تے باقی ہزاراں بھی تیار ہم گولی چلاؤ. اسی تو اتنے نہیں روئے، کدھر گئے تھے منڈا سے جبڑے ٹوٹے. ہاں جی اے ساڈا ایک راجا صاحب ہیں انہاں دے کپڑے لوا کے انہاں نوں کٹیا. یہ کہندا سی تسی جلے ہوئے ہو، مینوں قتل بھی کر دیو تے میں لبیک دے نعرے پھر بھی لاواں. انہاں نوں غلط فہمی ہو گئی، انہاں نوں پتہ نہیں فیض آباد اسی نہیں کام کوئی کیتا، کام مالک نے اپنے فضل نال ہی کروایا. کسی نے بھی کوئی کام نہیں کیتا. بالکل میں تہاڈے نال سچی گل کر رہا. اسی اتنے 55 قسم دے حضرتی کھانے کھادے. گھر 2 روٹیاں نہیں بند پکان، دوسرا کھانا نہیں بنا سکتا بھائی مہنگائی ہے. اتنے میں منڈے نوں کیا میں آ لکھو بھائی لسٹ بناؤ کتنا 24 گھنٹے لوگ مال تانوں دے دین کھان واسطے. انہاں لسٹ بنائی 55 قسم دی چیزاں لوگ کھادیاں نوں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. جو تو کرم ہے شاہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. لابوا ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے سرکار. ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس پہ یہی تمیز بھیک بھر کی ہے. اسی اتنے کوئی رینج نہیں، سانو ادب کوئی نہیں سی پتہ ہے حضور کو کیویں منگنا ہے. اعلیٰ گوار دا مانا ہے وہ جٹ قسم سے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہمیں تو اتنا پتہ ہے جو مانگیں گے آپ ہمیں عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بے شک بے شک. اس واسطے آپ حضرات بڑی دلیری کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. ہم دین کی بات کر رہے ہیں. آپ بچوں نہیں بڑے بڑے عہدوں پر آنا ہے، آپ نہیں MNA بننا ہے، آپ نہیں MPA بننا ہے، آپ نہیں چیئرمین بننا ہے. مولوی خادم تو آپ کو سر پڑھا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی چاہو کہ تسی میں نے خیمہ لا دینا، میں اتنے بیٹھا رہا بغیر تنخواہ تو ہر وزیر نو ایک حدیث روز پڑھا دے. جی کوئی گل نہیں سنے گا میں اتنے لکھ دیا گا جی کوئی پورے پاکستان ہے جتنا کہ ظلم ہوئے ایتھے میں خیمے جا کے دسے جنہیں کیتا ہے اسی انہوں اتھے بلا لوں انشاءاللہ. پھر کوئی ظلم کرے گا نہیں. پٹواری جناب فردہ لے کے دروازے کھڑکان گے، فرد تو نہیں چاہیے. سبحان اللہ میں نے بندے نے کہا کہ 5 سال ہو گئے پٹواری میرے کو 1.5 لاکھ روپے مرد منگتا میں ذاتی فرد نہیں دینا. ایک ظلم ہے نا. آج بھی میں نے ایک بچی نے پیر مکی دے علاقے تو خط لکھیا، انہوں نے کہا کہ میں نے بچا لو، میرے چاچا جڑا زبردستی میرا پیو فالج دا مریض ہے زبردستی ساڑے مکان قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ایک وزیر دی انہوں عاشید بعد حاصل ہے تسی محمد عربی دی دین دی گل کر دے ہو تو میں نے بچا لو. انشاءاللہ وہ کم ہو جائے گا. جڑے خط سانو ہونا آندے انہوں نے ویکھیا بھئی یہ ظلم دے خلاف اٹھے ہوئے لوگ ہیں. تسی ایک داستان نہیں سن سکتے جڑے خط میں آندے. میں روندا میں کہ یا اللہ تو جی پاور دے دین والے نو پاکستان وچ انہاں ظالماں دے پنجے اسی توڑیے.
انشاءاللہ ظالمہ دا پنجا وہ بھی ٹوٹنا ہے جب دین تخت ہوتے ہوئے گا. ٹھیک ہے نا جی, دین دا تو تخت ہوتے ہوئے گا. پھر عمر کو بھی پوچھ لوے گا کہ ہاں جی دسو جی کرتا کتھوں بڑے ہو. دین دا تو تخت ہوتے ہوئے گا نا. حضرت عمر دے زمانے روم دا سفیر آیا کہ گلی وچ ملیا ایک مایوری لاٹھی چاہ کے صحابی ایک تیاری حسن. انہاں کیا تہاڈا بادشاہ کتھے؟ آپ نے فرمایا ساڑھے بادشاہ نہیں ہوندے, ساڑھے خادم ہوندے, امیر ہوندے. انہاں کہا کتھے؟ انہاں کہا ہنے میں اگلی گلی جو ویکھیا سی یتیماں دے باغ دی گوڈی کیتی اے گلی چلا جا, جس درخت تھلے کوئی ستا ہوئے گا نا ڈنڈا لے کے سر تھلے, سمجھ لے وہی ساڈا امیر المومنین. سبحان اللہ. ہاں جی, مولی خادم دی روٹی دا مسئلہ نہیں ہے. روٹی دا مسئلہ اے وے کہ ارباں خرباں جڑے قوم دے کھاندے ایک پروجیکٹ تے ایسے ایک میں ایک ترلا جڑا 1 کروڑ روپے دا بڑیا. اس ترلے دی کیڑی لوڑ سی ایتھے جی؟ اسی 10 منٹ لیٹ پہنچ جانا سی. جس قوم نو تسی پانی صاف نہیں دے سکے اس قوم نو ایتھے اوتے سواریاں کرنیاں. جس قوم دی زینب 40 کلومیٹر قصور تے لٹی جائے, جس قوم دیاں بچیاں سالانہ 2-2000 اخبار دی رپورٹ آوے سال 1600 خودکشیاں ہوئیاں. کیوں جی؟ بل کوئی نہیں سی دین دا. تو اپنے بچے نو لے کے نہر زنانی بیوہ کود گئی. انہیں کیا سویرے تو انہیں میرا سامان باہر کر دینا ہے جنہاں دا مکان میں کرائے تے لے آیا. دھمکی دیتی. انہیں کیا نہ میں ان دھیاں کدے حوالے کر جاواں, جدوں میرے ہوندے میری دھیاں دی کسی نے خدمت کی تھی تے بعد جنہاں لوگاں دے برجاں نہیں مانجنے تو یا انہاں دیاں عزتاں لوگاں لٹنیاں. اپنے بچیاں سمیت نہر چھاڑ مار دے وے تے گلاں ساڈے نال کردے ہیں کہ مولی خادم کی روٹی کہاں سے آتی ہے. ہاں انصاف قوم نو دیو. مولی خادم کی روٹی کا سب کو پتہ ہے, لاہور میں رہتا ہے. ہاں جی, میرے پیو دادے نہیں پتا, میں اٹکتا رہن والا, ساڈے دادے دیاں قبراں بھی اتھی ہیں. ہاں جی, اے گلاں کرنے والیاں جڑی جے قوم نو ہن افتخار چودھری لگا پھردا 75 ووٹ لبے انہوں سانو 120 ہلکے چھاڑے مقابلے. میں کہا چلیا ووٹ انج نہیں قوم دیندی کہ جدوں بڑی کرسی تے بیٹھے ہوئے تو اس ویلے تانوں پتہ ہی نہ ہوئے ساڈی کرسی تانوں اتنا اُتے لے جائے کہ غریب تھلے نظر ہی کوئی نہ آوے. تسی مولی خادم دا مقابلہ کردے ہو جڑا 4 نال روٹی کھاندا تے جاندے جاندے بازار وچ گڈی روک کے تے ڈھیریاں ویچن والے نے بھی سلام لیندا. بے شک حق. اس ویلے انصاف دینا سی نا, جے تو بڑی کرسی تے بیٹھا ہوا سی. اج تیری پارٹی نو لوگا چومنا سی, اوئے اے تو بڑا منصف ہے, اوئے اے چیف جسٹس سی تے جناب چینی دا بھاؤ 20 روپے تھلے آ گیا, پٹرول 50 روپے تھلے آ گیا, کسی تے ظلم نہیں ہویا, نہ پٹواری کیتا, نہ تھانے دار کیتا, نہ سپاہی کیتا. اج ویکھدا نا قوم تانوں بغیر ووٹاں تے صدر پاکستان بنا دیندی. ساڈے مقابلے 75 ووٹ تو کیوں لے؟ مولی خادم کیڑا کم کیتا؟ اسی تے اجے کچھ نہیں کیتا. اجے تے اسی انہاں لوگاں نوں پتہ ہے کہ اے 7 سال ہوئے نہ پھڑیاں بھی لوائیاں, اے جیلاں وچ بھی گئے, اے گھسیٹے بھی گئے, ہر ضلع میں نہ ہویا, لیکن انہاں ممتاز قادری دا ساتھ نہ چھڈیا. جدوں ممتاز دنیا تو جان لگا تے تو دے جنازے وچ بھی نہیں آیا. مولی خادم دا جناب پگڑی لا کے تے پیرے تے رکھی. یعنی یہ صورتحال تھی اور صبح پھر پتہ چلا کہ وہ واپس آ رہے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا چلیے جی دوبارہ وہ لشکر 3000 کا واپس آ رہا ہے. تو زخمی حالت کے اندر صحابہ کہ جی چلیے. میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں. ہاں جی, وہ سب تو بڑا مسلمانوں کا نقصان ہویا. بعد پھر یمامہ وچ ہویا بڑا نقصان, اور جناب خندق وچ بھی کوئی نقصان اتنا زیادہ نہیں ہویا. سب تو بڑا نقصان میدان احد وچ ہویا. اس کے بعد پھر رب نے بڑا امتحان لیا. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم. بس یہ ہے صحابہ کا اسوہ حسنہ. جب ان کو کہا گیا کہ ڈرو, پہلے تو 70 بندے شہید ہو گئے, سارے تسی زخمی ہو, وہ تے پھر آ رہا ہے, ہن کوئی صلح دی صورت کرو یا انہاں کو معذرت کرو کہ آئندہ اسی مشرکین مکہ نہ نہیں لڑنا, ڈر جاؤ, اپنے آپ نو بچاؤ. تو قرآن کہتا فزادہم ایمانا. جب ان کو یہ دھمکی دی گئی نا کہ بھائی ڈرو ان سے, تو ان کی دھمکی کی وجہ سے صحابہ کے ایمان کے اندر اور مزید اضافہ ہو گیا. ہاں جی, تو حالات کے مطابق, حالات تو بڑے بڑے مشکل آتے ہیں. کیوں جی, اس سے بڑا کوئی مشکل حالت ہے؟ اس کو بڑا کوئی مشکل حالت کوئی نہیں ہے کہ مشکیزے میں پانی بھی ختم ہو جائے. اور محمد بن مسلمہ وہ مشکیزہ, پھر حضور نے ان کو دعا دی تھی اس وجہ سے. حضور صحابہ نے کہا حضور پانی مانگ رہے ہیں, جن کی انگلیوں مبارک سے پانی جاری ہو جائے اور جن کے غلاموں کے گھوڑے کے پاؤں سے پانی جاری ہو جائے. عقبہ بن نافع افریقہ کے جنگلوں میں پانی ختم ہوا تو کہا کہ جی پانی تو ختم ہو گیا, اب تو پورا لشکر ہلاک ہو جائے گا. پانی کا آپ نے فرمایا ٹھہرو,
آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور نفل پڑھنے کے بعد آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تیرے حبیب کے یہ غلام آج افریقہ کے تا حد نگاہ جنگل کے اندر آج آ بیٹھے ہیں تیرے دین کی سربلندی کے لیے، پانی ختم ہو گیا، پانی کی بوند بھی نہیں ہے، یہ ہزاروں کا لشکر ہے، ہزاروں جانور ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، خچر ہیں ہمارے پاس، یا اللہ انہوں نے بھی ابھی پانی پینا ہے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے پانی دے دے۔ حضرت عقبہ بن نافع کہتے ہیں کہ میں نے ابھی چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے تھے، دعا مکمل کرنے کے بعد تو ساتھ آپ کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اس نے ایسے زمین پر پاؤں مارا تو آپ کے گھوڑے کے پاؤں سے چشمہ ابل کر باہر آ گیا۔ یہ کیوں جی؟ جن کے غلام کے گھوڑے کے پاؤں سے چشمہ جاری ہو جائے، یہ ہمارے لیے تھا، ہاں یہ ہمارے لیے تھا۔ ہاں جی، حضرت محمد بن مسلمہ پھر دوڑے تو ایک مشکیزے سے چند گھونٹ پانی یا چند قطرے آپ کہہ لیں، انہوں نے کبھی حضور کا اسوہ حسنہ اس نیت سے پڑھا بھی، زندگی میں کبھی کتاب کھول کی بھی نہیں دیکھی کہ ساڑھے آقا و مولا لیست لہو راحتن، جو امام حسن کہتے ہیں میرے نانا جان نے ساری زندگی سکون نہیں پایا، حضور نے ساری زندگی سکون نہیں پایا۔ کیوں جی؟ جس قوم نے کھول کے کبھی کسی سننا بھی گوارا نہ کیا ہو، کیوں جی؟ جب بھی بات چھوڑو اسلام پر کون چل سکتا ہے، اور چھوڑو اسلام کیسے لائیں گے، میں نے کہا اسلام کیسے لائیں گے؟ ایسے لائیں گے جیسے صحابہ لائے، کیوں جی؟ ایسے لائیں گے جیسے تابعین لائے، ایسے لائیں گے جیسے تبع تابعین لائے، ایسے لائے جیسے عمر بن عبدالعزیز لائے، ایسے لائیں گے جیسے التمش لایا، ایسے لائیں گے سلطان اورنگزیب عالمگیر لایا۔ یہ کیا بات ہوئی نہیں لا سکتے؟ تو مسلمانوں کا بچہ ہے یا کسی اور کی تو تقلید کرتا ہے؟ جب مسلمانوں کا بچہ ہے تو مسلمانوں کی تاریخ پڑھ۔ جڑا حضور دی خاطر ایک ہتھکڑی نہیں لوا سکیا، انہیں بدر وچ حضور نہ جانا سی گل ہے۔ اس واسطے جڑا بندہ 2 بجے جی وہ پھر ہن تو مولوی صاحب لیٹ ہو گئے، مولوی صاحب کیڑا کوئی بھائی ولیمے تے آئے سن، مولوی صاحب تقریر ہی کر دے گا، کیوں جی؟ یا تو میں ولیمے تو آیا ہوں، پھر تو تجھے کہہ سکتے ہو جی غلط ہے۔ لطف سجن دم بدم کار سجن 10 بجے بھی واہ تے 2 بجے بھی واہ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ قد آذروا علی 70 صحابہ نو زخم لگے ہوئے سن میدان احد وچ، تے 70 شہید بھی انہاں دفن کیتے، میرے آقا خود بھی زخمی سن اور آپ دے دندان مبارک کو نقصان بھی ہویا، امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کٹے گئے، عبداللہ بن جاش تے نک کان کٹے گئے، انس بن نضر دا کیما ہویا، حقیقت جویں کیما ہوندا آپ دا کیما ہو گیا انس بن نضر دا۔ صحابہ سارے تقریباً زخمی ہو گئے، سویرے پتہ چلیا جی او پھر واپس آ رہے ہیں مشرکین مکہ، تو میرے آقا نے صحابہ نو فرمایا تو نہ پٹیاں نہیں سن بدیاں، زخم جاری سن، زخم یہ نہیں جڑا تانوں مینوں جاندے ٹھڈا لگ جائے، کیوں جی؟ ناخن کٹتے ہیں جناب، وہ ناخن تھوڑا جہا زیادہ کٹ گئے، کیا اتنے پٹی وڑی ہو، کیا ہوا؟ وہ ناخن تھوڑا سا زیادہ کٹ گیا۔ یہ جی پٹیاں صحابہ نہیں سن وڑیاں ہوئیاں، کیوں جی؟ ہاں صحابہ تے پٹیاں ایسا نہیں کوئی نہیں وڑنیاں کی سن، ہاں جی تہ بند تے صحابہ بدے ہوئے سن۔ حضرت مصعب بن عمیر نو کفن بھی نہ ملیا تے او صحابہ جنگ یمامہ وچ کہندے کپڑے بھی مک گئے سن، اور دوائیاں یا سپیرٹ یا باقی چیزیں تے ہور انا جنگ یمامہ وچ صحابہ کہندے پرانے کپڑے بھی مک گئے سن، جلا جلا کے صحابہ دے زخماں تے جڑی راکھ اسی بھردے سی نا وہ کپڑے بھی پرانے مک گئے سن، تے کپڑے بھی کوئی نہیں سن۔ حضرت مصعب بن عمیر جی تہ بند بن کے گئے، قمیض کوئی نہیں سی، صرف تہ بند بدے ہوئے سی حضور دے اگے چلے جھنڈا پکڑ کے، ہاں جی اے گل ہے جڑی کرن والی، سارے رات زخماں نال صحابہ چورو چور رہے، خون بہندے رہے، اور ظاہر 70 جتھے صحابہ بڑے بڑے شہید ہو جان، امیر حمزہ بھی شہید ہو جان، اور جب خواتین جو ہے وہ رو رہی تھی مدینہ پاک میں تو میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ امیر حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں، یعنی یہ صورتحال تھی، اور صبح پھر پتہ چلا کہ وہ واپس آ رہے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا چلیے جی دوبارہ وہ لشکر 3000 کا واپس آ رہا ہے، تو وہ زخمی حالت کے اندر صحابہ کہ جی چلیے، میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں، ہاں جی او دے سب تو بڑا مسلمانوں دا نقصان ہویا، بعد پھر یمامہ وچ ہویا بڑا نقصان، اور جناب خندق وچ بھی کوئی نقصان اتنا زیادہ نہیں ہویا، سب تو بڑا نقصان میدان احد وچ ہویا۔ اس کے بعد پھر رب نے بڑا امتحان لیا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم
فخشہم فزادہم. بس یہ ہے صحابہ کا اسوہ حسنہ. جب ان کو کہا 70 صحابہ نو زخم لگے ہوئے سن میدان احد وچ تے 70 شہید بھی انہاں دفن کیتے. میرے آقا خود بھی زخمی سن اور آپ دے دندان مبارک کو نقصان بھی ہویا. امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کٹے گئے, عبداللہ بن جاش تے نک کان کٹے گئے, انس بن نضر دا کیما ہویا. حقیقت جویں کیما ہوندا آپ دا کیما ہو گیا انس بن نضر دا. صحابہ سارے تقریباً زخمی ہو گئے. سویرے پتہ چلیا جی او پھر واپس آ رہے ہیں مشرکین مکہ. تو میرے آقا نے صحابہ نو فرمایا تو انہاں پٹیاں نہیں سن بدیاں, زخم جاری سن. زخم یہ نہیں جڑا تانوں مینوں جاندے ٹھڈا لگ جائے. کیوں جی ناخن کٹتے ہیں جناب, وہ ناخن تھوڑا جہا زیادہ کٹ گئے, کیا اتنے پٹی وڑی ہو, کیا ہوا, وہ ناخن تھوڑا سا زیادہ کٹ گیا. یہ جی پٹیاں صحابہ نہیں سن وڑی ہوئی. کیوں جی ہاں صحابہ تے پٹیاں ایسا نہیں کوئی نہیں ولنیاں کی سن. ہاں جی تہ بند تے صحابہ بدے ہوئے سن. حضرت مصعب بن عمیر نو کفن بھی نہ ملیا تے او صحابہ جنگ یمامہ وچ کہندے کپڑے بھی مک گئے سن. اور دوائیاں یا سپیرٹ یا باقی چیزیں تے ہور انا جنگ یمامہ وچ صحابہ کہندے پرانے کپڑے بھی مک گئے سن. جلا جلا کے صحابہ دے زخماں تے جڑی راکھ اسی بھردے سی نا وہ کپڑے بھی پرانے مک گئے سن. تے کپڑے بھی کوئی نہیں سن. حضرت مصعب بن عمیر جی تہ بند بن کے گئے, قمیض کوئی نہیں سی, صرف تہ بند بدے ہوئے سی حضور دے اگے چلے جھنڈا پکڑ کے. ہاں جی اے گل ہے جڑی کرن والی. سارے رات زخماں نال صحابہ چورو چور رہے, خون بہندے رہے. اور ظاہر 70 جتھے صحابہ بڑے بڑے شہید ہو جان, امیر حمزہ بھی شہید ہو جان. اور جب خواتین جو ہے وہ رو رہی تھی مدینہ پاک میں, تو میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ امیر حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں. یعنی یہ صورت حال تھی. اور صبح پھر پتہ چلا کہ وہ واپس آ رہے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا چلیے جی دوبارہ وہ لشکر 3000 کا واپس آ رہا ہے. تو زخمی حالت کے اندر صحابہ کہ جی چلیے. میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں. ہاں جی او دے سب تو بڑا مسلمانوں دا نقصان ہویا. بعد پھر یمامہ وچ ہویا بڑا نقصان, اور جناب خندق وچ بھی کوئی نقصان اتنا زیادہ نہیں ہویا. سب تو بڑا نقصان میدان احد وچ ہویا. اس کے بعد پھر رب نے بڑا امتحان لیا. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم. بس یہ ہے صحابہ کا اسوہ حسنہ. جب ان کو کہا گیا کہ ڈرو, پہلے تواڈے 70 بندے شہید ہو گئے, سارے تسی زخمی ہو, وہ تے پھر آ رہا ہے, ہن کوئی صلح دی صورت کرو یا انہاں کول معذرت کرو کہ آئندہ اسی مشرکین مکہ نال نہیں لڑنا, ڈر جاؤ, اپنے آپ نو بچاؤ. تو قرآن کہتا فزادہم ایمانا. جب ان کو یہ دھمکی دی گئی نا کہ بھائی ڈرو ان سے, تو ان کی دھمکی کی وجہ سے صحابہ کے ایمان کے اندر اور مزید اضافہ ہو گیا. ہاں جی تو حالات کے مطابق, حالات تو بڑے بڑے مشکلات ہیں. کیوں جی اس سے بڑا کوئی مشکل حالت ہے؟ اس کو بڑا کوئی مشکل حالت کوئی نہیں ہے کہ مشکیزے میں پانی بھی ختم ہو جائے. اور محمد بن مسلمہ وہ مشکیزہ, پھر حضور نے ان کو دعا دی تھی اس وجہ سے. حضور صحابہ نے کہا حضور پانی مانگ رہے ہیں, جن کی انگلیوں مبارک سے پانی جاری ہو جائے اور جن کے غلاموں کے گھوڑے کے پاؤں سے پانی جاری ہو جائے. عقبہ بن نافع افریقہ کے جنگلوں میں پانی ختم ہوا تو کہا کہ جی پانی تو ختم ہو گیا, اب تو پورا لشکر ہلاک ہو جائے گا. پانی کا آپ نے فرمایا ٹھہرو. آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے, اور نفل پڑھنے کے بعد آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ تیرے حبیب کے یہ غلام آج افریقہ کے تا حد نگاہ جنگل کے اندر آج آ بیٹھے ہیں تیرے دین کی سربلندی کے لیے. پانی ختم ہو گیا, پانی کی بوند بھی نہیں ہے. یہ ہزاروں کا لشکر ہے, ہزاروں جانور ہیں, گھوڑے ہیں, اونٹ ہیں, خچر ہیں ہمارے پاس. یا اللہ انہوں نے بھی ابھی پانی پینا ہے, یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے پانی دے دے. حضرت عقبہ بن نافع کہتے ہیں کہ میں نے ابھی چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے تھے, دعا مکمل کرنے کے بعد تو ساتھ آپ کا گھوڑا بندھا ہوا تھا, اس نے ایسے زمین پر پاؤں مارا تو آپ کے گھوڑے کے پاؤں سے چشمہ ابل کر باہر آ گیا. یہ کیوں جی جن کے غلام کے گھوڑے کے پاؤں سے چشمہ جاری ہو جائے, یہ ہمارے لیے تھا. ہاں یہ ہمارے لیے تھا. ہاں جی حضرت محمد بن مسلمہ پھر دوڑے تو ایک مشکیزے سے چند گھونٹ پانی یا چند قطرے آپ کہہ لیں, انہوں نے کبھی حضور کا اسوہ حسنہ اس نیت سے پڑھا بھی, زندگی میں کبھی کتاب کھول کی بھی نہیں دیکھی کہ ساڈے آقا و مولا لیست لہو راحتن, جو امام حسن کہتے ہیں میرے نانا جان نے ساری زندگی سکون نہیں پایا, حضور نے ساری زندگی سکون نہیں پایا. کیوں جی جس قوم نے کھول کے کبھی
کسی سننا بھی گوارا نہ کیا ہو. کیوں جی جب بھی بات چھوڑو اسلام پر کون چل سکتا ہے, اور چھوڑو اسلام کیسے لائیں گے. میں نے کہا اسلام کیسے لائیں گے, ایسے لائیں گے جیسے صحابہ لائے. کیوں جی ایسے لائیں گے جیسے تابعین لائے, ایسے لائیں گے جیسے تبع تابعین لائے, ایسے لائے جیسے عمر بن عبدالعزیز لائے, ایسے لائیں گے جیسے التمش لایا, ایسے لائیں گے سلطان اورنگزیب عالمگیر لایا. یہ کیا بات ہوئی نہیں لا سکتے؟ تو مسلمانوں کا بچہ ہے یا کسی اور کی تو تقلید کرتا ہے؟ جب مسلمانوں کا بچہ ہے تو مسلمانوں کی تاریخ پڑھ. جڑا حضور دی خاطر ایک ہتھکڑی نہیں لوا سکیا انہیں بدر وچ حضور نہ جانا سی. گل اس واسطے جڑا بندہ 2 بجے جی وہ پھر مولوی صاحب لیٹ ہو گئے. مولوی صاحب کیڑا کوئی بھائی ولیمے تے آئے سن, مولوی صاحب تقریر ہی کر دے. کیوں جی یا تو میں ولیمے تو آیا ہوں پھر تو تسی کہہ سکتے ہو جی غلط ہے. لطف سجن دم بدم کار سجن 10 بجے بھی واہ تے 2 بجے بھی واہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. قد آذروا على الأعداء في لفح الحروب بأيديهم صوارم مرهفات وكل مجرب حاز القعوب. پھر اسی کیتا کیو تھے فغادرنا با جہل سریا وعتبت قد ترکنا بالجبوب. اور میں اسی ابو جہل نو اتھے لمحہ پا دیتا تے عتبہ نو ہی لمحہ پا دیتا. پھر جدو نبی علیہ السلام انہوں نے اندھے کنویں میں سٹیا تے پھر گل کی ہوئی ینادیہم رسول اللہ لما قذفناہم کباکب فی القلیب الم تجدو حدیثی کان حقا وامر اللہ یاخذ بالقلوب. اور میں آج پتہ لگیا نہیں میں نبی برحق سی. اللہ دا جڑا حکم ہے تے کارے تے دلنوں بھی جا کے نپ لیندا. تے حضرت حسان پھر اگے کی فرماندے فما نتقو ولو نتقو لقالو صدقت وکنت زارائن مصیبی. حضرت حسان فرماندے بول نہیں سن سکدے, جی بول دے تو پھر کہہ دینا سی جی تسی سچ فرمایا سی. لقد جمع الاحزاب حول. مولی خادم ہتھکڑیاں ضرور لوائیاں, جیل ضرور گیا, پرچے کھٹے, لیکن اجے زخم کوئی نہیں ہویا. لقد ہن حضرت خبیب بن عدی پھانسی دے تختے ہوتے انہاں بن کے پھندے ہوتے بن کے تے پھر آپ نے ترانہ پڑھیا. آج کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کدھر بھی نہیں پڑھیا امن کا درس دیتا, اسلام غیرت کا درس دیتا ہے. اسلام ہے وہ جڑا میں بیان کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد بن الولید الى رستم و مہران و ملائ فارس والسلام علی من اتبع الہدا اما بعد فإنا ندعوکم الى الاسلام فإن ابیتم وآتوا الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون فإن ابیتم انما قوما يحبون القتل كما يحب الاعاجم الخمر. یہ اسلام کیوں جی اے خطے اے اسلام اسلام جی یہود و نصارہ کے سامنے سر جھکا دیتا. ہن اسلام جڑا بیان ہو رہا نا یہ بیان ہو رہا کہ برما دیاں بچیاں چیخن کیا ہے جی محمد بن قاسم کوئی کہ نہیں 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 بچیو جلی ہوئی ہو محمد بن قاسم نہیں. اب اسلام امن کا درس ہے. مقبوضہ کشمیر دیاں بچیاں چیخن جی ہے کوئی غزنوی گھوڑے لے آنے والا, انہوں نے کہا نہیں 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 ہن تو اسلام امن کا درس ہے. پاکستان وچ کبھی جی اسلام تو کوئی نہ لینے والا ہے محمد شہاب الدین محمد غوری حافظ قرآن کوئی آ سکتا دوبارہ, کہنے لگے نہیں نہیں ہن تو جنہاں نو کلو واللہ نہیں آنی انہیں اقتدار وچ آنا, ہن حافظ قرآن کو چھوڑنا ہے. اے شام دیاں بچیاں چیخن اے جی صلاح الدین ایوبی جڑا حج عمرے چھوڑ کے بیت المقدس نو آزاد کراوے, انہوں نے کہا نہیں نہیں اسلام تو اب امن کا درس ہے. اے بیان کرو. ڈاکٹر عافیہ صدیقی پکارے 14واں سال بیٹھی جیل, پکارے جی ہے کوئی غزنوی دے گھوڑے روزانہ کان لاندی محمد بن قاسم آ رہے انہیں جیل چ میں کڈن. انہوں نے کہا جلی ہوئی ہن محمد بن قاسم کتھوں آ گئے. ہن تو اسلام امن کا درس ہے. اسلام ہوے جڑا میں بیان کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. فرمایا یہ خالد بن ولید کا خط ہے رستم مہران اور فارس کے تمام بدماشوں کے نام. کی خط ہے, ہم امن والے ہیں. فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی. سلام ہو دیتے ہوئے جنہیں حضور کا کلمہ پڑھے. اما بعد فإنا ندعوکم الی الاسلام. ہم تمہیں کہتے ہیں حضور کا کلمہ پڑھو.
کہیں جی اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے. میں کہا اسلام تو چھوڑتا ہی نہیں ہے کسی. حضور جو آ گئے بات ختم ہو گئی. میں دوسری حدیث پڑھ لگا. عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. اے حضور دی شان, اے حضور دی شان. حضور نے خود اپنی شانہ بیان فرمائی. اے پنڈ دا کی نام ہے تواڈے دا؟ تارا گڑھ. اس واسطے تارا گڑھ والے سٹیج تے بیٹھ کے مولی خادم ادھی راتی آوے یہ شرک تو نہیں نہ ہو سکتا. حضور نے خود فرمایا میرا نام رب نے محمد رکھا, میں احمد بھی ہوں, اور فرمایا مجھے اللہ نے ماہی بنا کر بھیجا, میرے ذریعے اللہ کفر کو ختم کر دے کہ کفر نہ جپے پانے مسلمان. حضور نے فرمایا ختم کر دے. فرمایا میں حاشر ہوں, میرے قدموں پر ساری دنیا کو اٹھایا جائے گا. فرمایا میں عاقب ہوں. عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. کیوں جی اپنے سٹیجاں ہوتے وزیراں نو بلا کے ختم نبوت دی کانفرنس کرنی ہو رہے, اتنا تو پوچھ لیندے کہ وہ تیرے لیڈراں نے مرزائیاں نو بینڈ برا کیا, دس ہوئے پیر میر علی شاہ تیرا کی لگا. اسا کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا. ایک گل یاد رکھے ہر بندہ, عزت اگر کوئی کرانا چاہتا تو صرف ایک کوئی بات ہے, انہیں جانا انہیں مانا, بس. ہاں ایک کو طریقہ عزت کرانا دا بہت سادہ سا ہے, اصول دوستی کوثر اپنا, بس. ایسے کوثر نیازی گل بڑی چنگی کر گیا, کہنے لگا بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا, جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. گل مک گئی. دو دل تو رب سینے میں رکھے کوئی نہیں, ایک سیاسیاں دی محبت ہے, دوسری مذہبیاں دی محبت, ایک کونے میں رسول اللہ دی بھی محبت ہو, ان تو رکھے کوئی نہیں رب. گل تو ایک ہوئی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا, بس. بس میرے آقا خود اپنی شانہ بیان فرمائی ہے, مولویاں تے تو نہیں نہ چھڑے. دوسری حدیث حضرت حذیفہ بن یمان فرمانے لکی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طرق بعد المدینہ قال انا محمد وانا احمد وانا نبی الرحمہ و نبی التوبہ وانا المکفی وانا الحاشر و نبی الملاحم. یہ حضور اپنی شانہ خود بیان فرمایا. فرمایا مجھے اللہ نے نبی ملاحم بنا کر, جنگا والا نبی, امن والا نبی کہ جنگا والا نبی. کیوں جی ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب. اقبال کہندا ہے نا غلامہ دا مسلک ہے کہ کتاب ناقص ہے, یہود و نصارہ دے سامنے جھکڑ کیوں نہیں دیندا. اے تے ایک بھی ہوے تے سمندر میں چھال مار دیندا. ہاں اے تے پھانسی, ہن ذرا پھانسی دے پھندے ہوتے پھر ترانہ پڑھے حضرت خبیب بن عدی نے, وہ بھی سنو. اسلام تا اتنا ڈاڈا ہے تے پھندے ہوتے بھی ترانہ پڑھوا دیندا. ہاں جی مولانا کفایت علی کافی تو پھندا ویکھ کے نعت لکھی نا, اجے پھندے تے نہیں سن پہنچے تے خبیب بن عدی دا جسم کٹیا جا رہے سی, آپ اس ویلے بھی ترانہ پڑھ رہے تے ترانہ کی پڑھے عام امن والے ہیں. لقد جمع الاحزاب حولی والبو قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدل عداوت جاهد علي لاني في وساكم بمضيعي وقد جمعوا ابناء ونساء وقربت من جزع طويل ممنعي فلست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا اني الى الله مرجعي وما بي حذار الموت اني لميت ولكن حذاري جحم نار ملفعي وقد خيروني الكفر والموت دونا وقد حملت عيناي من غير مجزعي فذو العرش صبرني على ما يراد بي فقد بدوا لحمي وقد ياسمت معي الى الله يشكو غربتي ثم قربتي وما ارصد الاحزاب لي عند مسرعي فلست بالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي. یہ جی اسلام کی تاریخ, یہ ہے اسلام. آج پوری دنیا میں ٹرمپ بھی بولیا پہلی تقریر ہے ہم نے اسلامی بنیاد پرستی ختم کر دی. میں کہا چوڑیا تو کی ختم کرنی, تو ہن سانو دسنا اسنے اپنے نبی نال کنجے پیار کرنا ہے. سانو پتہ ہے ساڈے بزرگ دس گئے اساں اپنے محبوب نال کنجے پیار کرنا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. عن الحسن ابن علی. میں تو اس واسطے دسا حدیث پڑھا لگا میں تسی ایک رات 2 گھنٹے حضور واسطے جاگ کے مت سمجھنا سا کوئی کام کیتا ہے. میں جڑی آیت پڑھی نا دے تحت علامہ تقی الدین ٹھیک ہے من کانا تقیہ ٹھیک ہے اچھا میں کہنا بعد امام تقی الدین صبح کی فرما دین وتعذیر بالمبالغۃ فی نصرتی و اعانتی و تعظیمی. فرمایا حضور دی تعظیم ہے حضور دی عزت ہے کہ مبالغہ کرے بندہ. وعادت الصحابۃ فی ذالک المبالغہ. فرمایا صحابہ دی عادت یہی سی کہ حضور دی تعظیم میں مبالغہ کر دے. وَلَوْ اسْتَقْصَيْنَا مَا وَرِدَانْهُمْ لَطَالَ. فرمایا جی میں وہ واقعات بیان کراں تے گل لمبی ہو جانی تے میں ذرا مختصر کتاب لکھنی. امام دا مطلب اے وے کہنا. اگلی گل قلم توڑ دیتا امام نے. فرمایا وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوا. کیوں جی غزوہ تبوک دے موقع تے نا کچھ منافقاں نے چھپ کے حضور دی اونٹنی نو ڈرایا 2 پہاڑاں دے درمیان ڈرایا تے حضور دا سامان مبارک زمین اتے نیچے تشریف لے آیا تے حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھوڑے جے دور سن تے چھال مار کے حضور دی کجاوے نو جا نہ پیا تے گل کے کیتی جعلن اللہ فداک یا رسول. میدان احد وچ سر پھڑوایا سی. میدان احد 70 زخم کھا کے تے بازو آپ دا ساری زندگی انج ہی لٹکدا رہیا. ایک لٹکدا بازو پھر غزوہ تبوک وچ نال چلے گئے تے جدوں حضور دی اونٹنی پھسلی نا تے سامان نیچے آیا تے چھال مار کے جا کے کجاوے نو ہاتھ رکھیا. ایتھے دسن دی پوچھن دی لوڑ نہیں پیندی. مولانا محبت کے عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. ہاں جی بالکل عشق پوچھ کے فیصلے. اقبال کلندر لاہوری گل کے کیتی اور اقبال کہندا جمال عشق و مستی نئے نوازی جلال عشق و مستی بے نیازی اور جلال عشق و مستی ظرف حیدر. اگلی گل کلندر قلم توڑ گیا کہنے لگا زوال عشق و مستی حرف راضی. اگر چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے ہوتا تو پھر چونکہ ایسے. کہندا جدو چون آئی پھر سمجھ لوی عشق کوئی نہیں رہا نا بس اے زوال عشق و مستی. تے جدو جلال عشق و مستی ہوئے تے ظرف حیدر چاہیدا. سارے صحابہ دوڑ رہے سن حضور دی تھک مبارک لین واسطے تے فرمایا ہو یا علی. فرمایا علی نا لکھے مٹا دیو. عرض کیتی تھک مبارک تے مل سکتے ہیں لیکن لا امہو کا ابدا. علی آپ دا لکھیا ہوا نا نہیں مٹا سکتا. اے جلال ہاں جی اے کمال عشق و مستی ظرف حیدر. ہاں جی تے سمجھ لو جدو لمیاں گلاں ہو جان مولی خادم چونکہ ایسے تھا تو چونکہ بزدل ہے خود اسے تلوار اٹھائی نہیں جا سکتی. اس لیے چونکہ ایسے تھا تو چونکہ اسلام نے تلوار ایسے اٹھائی تھی تو چونکہ سرکار بدر میں ایسے چونکہ نہ کردے آج گل کتنے جا پہنچی. آج اسلام دی تلوار دی بھی نفی کرو. تقریب مولی خادم کو نہیں نہ چکی جاندی تلوار. انہوں حق تے نہیں بنتا حضور دی تلوار دی نفی کر. اے بوز دل ہے کول کام نہیں ہو سکتا تلوار نہ. اے چونکہ اے جدوں تباہی تے بربادیاں جس قوم دیاں ہو جان اقبال کہندا ہے کبھی آوارہ و بے خان معاش کبھی شاہ شہاں نو شیرواں عشق کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی عریان و بے تیغ و سنائش کبھی تنہائی کوہ و دمنش کبھی سوز و سرور و انجمنش کبھی سرمایہ محراب و منبر کبھی مولا علی خیبر شکر نش. آجی ایک اقبال کہندا ہے اپنا انداز ہوندا. اے پوچھ کے محبت نہیں ہوندی. محبت ہوندی اننے واہ محبت ہوندی. ہاں اننے واہ محبت ہوندی. جیڑی قوم 1400 سال تو بعد اجے پوچھے جی صحابہ میلاد منایا. صحابہ 2 دیگا نہیں سن پکائیاں باقی تو سب کچھ گھر چھوڑے. لیٹا بھی لیٹا صدیق اکبر گھر رکھا ہے. حضور سارا مال لے آئے لیٹا چھپایا. اے حضور نے نہیں. کیوں جی تہ بند کے کیسر کسرا دے دروازے تے چلے گئے. 2 کلو مٹھائی حضور نے نہیں دیتی. گلان کرنے والی ملے ملوانے 5 فٹ تو انہاں کو بدبو آندی. علماء اہل سنت دی گل نہیں کر رہے. اے تو حضور دیاں بلبلان. ہاں جی ہاں 5 فٹ تو انہاں دی مولویاں دی مسیتیوں بدبو آندی. ساون دے مہینے بندہ جا وڑے. تے میں ام ایمن کو پوچھا میں آکھا جی رسول اللہ دا تسی پیشاب مبارک پیتا پھر کی بنیا. فرمایا شربت ما فیا ولا اشر انه بول لطیب راحته. فرمایا کیا پوچھتے ہو. جب میں نے پیالہ منہ لگایا تو ذائقے کا جواب بھی نہیں تھا خوشبو کا جواب بھی نہیں. سارے بولو بھائی تھکے ہو سارے بولو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میں پھر انس بن مالک کو پوچھا، میں کہا جی تسی 10 سال حضور دی خدمت کیتی، ظاہر ہے رسول اللہ نو پسینے دی حالت جی ویکھیا ہونا ہے، پھر حضور دا پسینہ کیا ہو جیسی؟ فرمایا ولا شممت مسکن قط ولا عطرا وفی روایت امبرن کان اطیب من عرق رسول اللہ. فرمایا نہ میں کوئی کستوری سنگی، نہ کوئی عطر سنگیا، نہ کائنات وچ امبر سنگیا، نہ کوئی اور شے جڑی حضور دے پسینے نالوں زیادہ خوشبودار. اور اس گل نوں ہن بجانا نہیں، اس گل نوں بجانا نہیں تو اپنی نسلوں نوں بھی تیار کرنا ہے کہ حضور کا دین آنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سارے متحرک ہو گئے ہمارے مقابلے میں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے. معاہدہ فیض آباد جو ہے یہ کیوں ہوا بھائی، کیوں ہوا؟ تو تم نے کیا تھا، ہم تھوڑے کہے تھے تمہارے پاس. بے شک جی تو دسیے نا کہ میں آئے سن ساڑھے کول تے انہاں نوں بیچارے نوں ٹٹیاں لگ جائیں. بے شک. اور بچے بہ جا یارو سارے جی تین بہ جا شاباش بہ جا. اسی تو نہیں محنت کیتیاں سن، اسی تو کیا 8 مارے نے تے باقی ہزاراں بھی تیار ہم گولی چلاؤ. اسی تو اتنے نہیں روئے، کدھر گئے تھے منڈا سے جبڑے ٹوٹے. ہاں جی اے ساڈا ایک راجا صاحب ہیں انہاں دے کپڑے لوا کے انہاں نوں ٹوٹے ہیں. یہ کہندا سی تسی جلے ہوئے ہو، مینوں قتل بھی کر دیو تے میں لبیک دے نعرے پھر بھی لاواں. انہاں نوں غلط فہمی ہو گئی، انہاں نوں پتہ نہیں فیض آباد اسی نہیں کام کوئی کیتا، کام مالک نے اپنے فضل نال ہی کروایا. کسی نے بھی کوئی کام نہیں کیتا. بالکل میں تہاڈے نال سچی گل کر رہا. اسی تے 55 قسم دے حضرتی کھانے کھادے. گھر 2 روٹیاں نہیں بند پکان، دوسرا کھانا نہیں بنا سکتا بھائی مہنگائی ہے. اتنے میں منڈے نوں کیا، میں کہ لکھو بھائی ایک لسٹ بناؤ کتنا 24 گھنٹے لوگ مال تانوں دے دین کھان واسطے. انہاں لسٹ بنائی 55 قسم دی چیزاں لوگ کھادیاں نو تھے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. آپ کا جو تو کرم ہے شاہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. لابوا ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے